اللہ کی طرف سے نور آ گیا، روشنی آ گئی۔ وہ روشنی اور وہ نور جو اپنی اصل میں، اپنی بنیاد میں، اپنی حقیقت میں اور اپنی اولین پیدائش اور خلقت میں بھی نور ہے، اور اس کے ساتھ اس نور ظاہری کے اعتبار سے لوگوں کے دلوں سے تاریکیاں دور کر دینے والا نور بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ماحول اور اس معاشرے میں بھیجا اور کن صفات کے ساتھ 4 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات بیان کی، فرمایا کہ یہ بھیجا جو ہے ان پڑھ لوگ، تو عرب کا معاشرہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، نہ انہیں لکھنا آتا تھا، نہ انہیں پڑھنا آتا تھا، نہ وہ کوئی پڑھا لکھا معاشرہ تھا، نہ کوئی باقاعدہ حکومت تھی، نہ کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی معاشرے میں جو تشریف لائے کہ جنہیں خدا نے فرمایا کہ یہ ان پڑھ لوگوں کا معاشرہ ہے، یہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ خدا نے اس علم والے نبی کو بھیجا کہ جس نے ان ان پڑھ لوگوں کو ایسا پڑھایا کہ دنیا کا پیشوا اور امام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہی صحابہ جو پڑھنا نہ جانتے تھے وہ قرآن کا علم سیکھنے اور سکھانے والے بنے، وہ شریعت اور دین کو سکھانے والے بنے، وہ نظام حکومت بنانے اور چلانے والے بنے، وہ دنیا کے اندر علوم کے موجد بنے، حتیٰ کہ جدید علوم کی تقریباً ساری بنیادیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد شروع ہوتی۔ تو یہ کیا تھا کہ ان پڑھ لوگوں میں بھیجا اسے کہ جسے خود خدا نے سکھایا تھا، جسے خدا نے فرمایا تھا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، تمہارے رب نے تمہیں ہر وہ شے سکھا دی جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا تم پہ فضل بڑا عظیم ہے، اللہ کا تم پہ فضل بڑا عظیم ہے، اور خدا نے تمہیں سب کچھ سکھا دیا، اور جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا اس کا کچھ حصہ سرکار نے اپنی امت کو سکھایا اور دنیا کا ان کو پیشوا بنا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کرنا؟ جن کے دل مردہ تھے وہ دوسروں کے دلوں کو زندہ کرنے والے بن گئے، جو خود گمراہی میں پڑے تھے وہ دوسروں کو ہدایت دینے والے بن گئے، اس لیے کہ خدا نے سب سے بڑا ہادی انہیں مبعوث فرما دیا، اور وہ جو دوسروں کو علم سکھانے والے تھے اس لیے کہ خدا نے سب سے زیادہ علم والے نبی کو انہیں مبعوث فرما دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں آئے، اب ان کی گمراہی کو، ان کی تاریکی کو، ان سب چیزوں کو کیسے دور کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرماتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں کے اندھیرے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بے شک اسی لیے تو ہوتا تھا کہ وہ کفار جو مانتے نہیں تھے بلکہ جو دوسروں کو یہ کہتے تھے کہ قرآن نہ سننا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن کو سننا نہیں بلکہ شور مچانا تاکہ دوسرے نہ سن سکے۔ ان شور مچانے والوں کا حال یہ تھا کہ جب قرآن کی کوئی آیت ان کے کان میں پڑ جاتی دل کے اندر انقلاب رکھا ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ گھر سے نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے، لیکن قرآن کی چند آیتیں سنی اور دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ تو یہ جو اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام اور اللہ کے دین کی یہ سب سے مرکزی کتاب لوگوں تک پہنچانے والے تھے، یہ کون تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ کے رسول تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیسی محبت ہے،
کیسے ذوق اور کیسی اہمیت کے ساتھ کیا کرتے تھے، ایک حدیث عبارت بیان کرتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت گیا، اور رات کے وقت میرے دل میں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نوافل پڑھیں گے تو میں بھی ساتھ میں نفل پڑھ لوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے نوافل کی تکبیر کہی اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی۔ تو میں سامنے کھڑا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ 1 آیت، 2 آیت، 5 آیتیں، 10 آیتیں، 15، 20، 25، 30، 50، 60، 70۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں سوچوں کہ رکوع کی باری کب آئی؟ پھر دل میں خیال آیا کہ جب 100 آیتیں پوری ہو جائیں گی تو نبی پاک علیہ السلام رکوع فرمائیں گے، لیکن 100 آیتیں مکمل ہوئیں اور نبی پاک علیہ السلام نے رکوع کی بجائے اگلی آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ فرماتے ہیں پھر دوبارہ 110، 110، 120، 140، 150، 160۔ تو میرے دل میں آیا کہ 200 آیتیں نبی پاک علیہ السلام مکمل کر کے پھر رکوع فرمائیں گے۔ تو اب سورہ بقرہ کی 200 آیتیں بھی مکمل ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام نے رکوع نہیں کیا بلکہ اگلی آیتیں پڑھی۔ اب آگے چلنا شروع ہوا تو میرے دل میں آیا کہ اب سورہ بقرہ جہاں ختم ہوگی تو سورہ بقرہ کی 260 سے اوپر آئے، تو سورہ بقرہ جہاں ختم ہوگی تو نبی پاک علیہ السلام رکوع کر دیں گے کہ ایک رکعت میں پوری سورت پڑھ دیں۔ لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ ختم ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے اگلی سورت کی تلاوت شروع کر دی۔ فرماتے ہیں میرے دل میں تو خیال آیا کہ میں تو نماز چھوڑ کے سائڈ میں اتنا لمبا گیا، اتنی دیر تک کھڑے رہے، بڑا مشکل۔ نبی پاک علیہ السلام پڑھتے رہے، سورہ بقرہ مکمل پڑھی، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ نساء، 4 سورتیں جو تقریباً 8 پاروں کے قریب بنتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کے اندر تلاوت کی، ایک رکعت کے اندر۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں کہ ان کا تنہائی اور خلوت میں جو قرآن پڑھنا ہے وہ بھی بے مثل ہے، اور جو لوگوں کے سامنے قرآن پڑھنا ہے وہ بھی انتہائی واضح ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، مغرب کی نماز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت کی تلاوت شروع فرمائی، سورہ طور کی، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ان آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کی تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یوں لگا کہ میرا دل اندر سے اڑ کر باہر آ جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے میں ایسا اثر، ایسی تاثیر، ایسی اس کے اندر نورانیت اور ایسا اس کے اندر ایک روحانیت کا اس میں ایک یعنی کہ زور تھا کہ مجھے لگا کہ میرا دل اڑ کر باہر آ جائے۔ یہ جو خدا نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کرنا۔ سیرت مبارکہ کی دوسری بات ہے، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ رسول لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو باطنی خامیاں ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، دوسرے کا نقصان کرنے کی خواہش ہے، دوسروں کی برائی چاہنا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، ایسے انسان کو یہ جو نیگیٹو قسم کی کوالٹیز ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے یہ رذائل کہلاتے ہیں، بری خصلتیں، بری عادتیں۔ ان خصلتوں کو دور کرنا اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ نفس کو پاک بنا دینا، یا دوسرے الفاظ میں کہیں تو دل کو پاک و صاف بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ اپنے قول سے اور اپنے عمل سے لوگوں کے نفس کو اور ان کے دلوں کو پاک و صاف بناتے ہیں۔
ان کے دلوں میں جو بری خصلت، بری عادت، کسی قسم کی کم ظرفی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پاک و صاف بنا کے اعلیٰ درجے کا مومن کامل بنا دیا۔ ایسا مومن کامل بنایا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کو جو کمال نظر آئے گا وہ کمال نبی پاک علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں بھی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابوبکر، جب آپ خلیفہ نہیں تھے تو ہمیں اگر پانی بھرنا ہوتا تھا تو ہم آپ سے کہتے تھے کہ ہمیں کنویں سے پانی بھر دو تو آپ کنویں سے پانی بھر کے دے دیتے۔ ہم آپ سے کہتے تھے بکریوں کا دودھ دو تو آپ ہماری بکری کا دودھ دے کے ہمیں باٹی بھر کے دے دیتے۔ لیکن اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب تو آپ کے فرمانروا بن گئے، اب تو آپ حاکم بن گئے، تو اب ہمیں کنویں سے پانی اور بکریوں کا دودھ دھو کے کون دے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بن چکے، جو حکمران بن چکے، جو حاکم وقت ہو چکے، وہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا اب بھی تمہیں یہ کام کر کے نہیں دیا کرتے، سبحان اللہ، اب بھی یہ کام کر کے تمہیں نہیں دیا کرتے۔ حکمران بننے کے بعد جو ایروگنس، جو تکبر، جو غرور، جو بڑائی کا خیال اور جس طرح کے انداز اور اطوار ہوتے ہیں، میرے خیال میں دنیا میں ہم سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو اپنوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں، ان کا لب و لہجہ، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ اقتدار کا نشہ کیا ہوتا ہے، اور حاکم بننے کا تصور انسان کے خیالات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ وہی لوگ جن کے گھر پہ بندہ چل کے جا رہا ہوتا ہے، حاکم بننے کے اگلے دن بعد انہی کے بدن سے بو آ رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں سینیٹائزر سے ذرا ہاتھ دھو کے، اور پہلے ان کے گھر چل چل کے جاتے ہیں، اقتدار نہیں ہوا۔ لیکن یہاں معاملہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان صحابہ کے دلوں کو پاک اس ہستی نے کیا ہے جو اللہ کے سب سے پاکیزہ نبی، جو خدا کے سب سے بڑے مقرر ہیں، جو اللہ کی طرف سے معصوم بن کے تشریف لائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا وہ تزکیہ کیا، ان کے اخلاق کو ایسا عمدہ کیا کہ وہ ان اخلاق کا اظہار حکومت ملنے سے پہلے بھی ہے، حکومت کے بعد بھی۔ اور یہ صرف معاملہ ایسا نہیں کہ یہ تو بڑے صحابہ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے افضل، صحابہ کرام میں سب سے افضل طریقہ سے نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی وہ تھے اتنے اونچے درجے، تو لہٰذا یہ تو ان کا معاملہ ہے، ایسا نہیں تھا۔ ان کی شان ان کے مرتبے اور مقام کے مطابق تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام صحابہ کرام کو ایسا بنا دیا تھا کہ جب مہاجر مکے سے مدینے آئے تھے تو مدینے میں نئے نئے مسلمان ہونے والوں نے اپنا آدھا گھر اور مہاجرین کو پیش کر دیا، اپنے آدھے کاروباروں کو پیش کر دیا، اپنی آدھی زمینیں کو دے دی، اپنے آدھے کھیتوں کے حوالے کر دیے تھے۔ اور یہ سارا کیا تھا؟ اللہ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا کہ یہ انصار صحابہ کرام اپنی جانوں پر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اگر کہ خود انہیں حاضر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو تزکیہ تھا، یہ جو دلوں کا پاک کرنا تھا، یہ صرف خواص کے ساتھ نہیں تھا بلکہ جو عوام صحابہ کرام تھے ان کا تزکیہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے اعلیٰ درجے کا تھا۔ اس کے بعد تیسری بات، سیرت طیبہ کی تیسری بات فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ رسول لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم دو طرح ہے، ایک تعلیم تو یہ ہے کہ پڑھنا سکھایا جائے، جیسے مدرسے میں
پڑھنا سکھایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو بیان ہوا وہ سکھایا جائے، کہ قرآن میں یہ حکم بیان کیا گیا، یہ حکم بیان کیا گیا، یہ حکم بیان کیا گیا، یہ سکھایا جائے۔ ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے کہ ایک ہے کہ قرآن پڑھے، جو اس کا ترجمہ سامنے آیا مطلب اس کو سمجھ لیں، اور ایک یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے جو اسرار رکھے ہیں وہ سکھائے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری چیزوں کے اعتبار سے کتاب اللہ قرآن مجید سکھایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو سکھانے کا معمول یہ تھا کہ مسجد نبوی شریف نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے حلقے بنائے، ان حلقوں کے اندر جس کو جو سورت یاد ہوتی وہ ان دوسروں کو سکھانا شروع کر دیتا تھا جو یاد نہیں تھا۔ یہ جو صحابہ کرام میں ہزاروں حافظ تھے اور ایک بڑی تعداد قرآن کو سمجھنے والی تھی، یہ کیسی بات ہے؟ یہ اس لیے تھی نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کو سکھایا۔ تو یہ تعلیم کتاب ہے، یہ تعلیم قرآن ہے۔ اس کے بعد چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات ہے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی لوگوں کو حکمت اور دانش مندی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ دانش مندی کیا ہے؟ دانش مندی اور حکمت یہ ہوتی ہے کہ ایسی بات جو بڑی پختہ ہو، بڑی مضبوط ہو، عقل کو اپیل کرنے والی ہو، جس پہ عمل کرنا انسان کے لیے بہت مفید ہو، حکمت اور دانش مندی سے کہتے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جو حکمت کی باتیں بیان فرمائی وہ ایسی ہیں کہ تمام کی تمام باتیں تو بہت اعلیٰ، اگر ان میں سے ایک دو پر بھی آدمی پورا عمل کر لے، ایک دو پر، تو انسان کی پوری زندگی کے لیے پوری زندگی سدھرنے کے لیے کام ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اب آپ اس ایک بات کو دیکھیں، ایک بات، اور اس کی امپلیکیشن دیکھیں کہ تم میں کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دھوکہ دے؟ کیا ہم اپنے لیے کو پسند کرتے ہیں کہ ہماری کوئی غیبت کرے، ہماری کوئی برائی کرے؟ کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی الزام تراشی کرے، ہمارے اوپر کوئی بہتان کرے؟ کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کاروبار میں دھوکہ دے؟ ہم پھل خریدنے جائیں گلے سڑے پھل دیں، ہم سامان خریدنے جائیں ملاوٹ والا سامان دیں، ہم لوگوں سے تعلقات بنانے کی کوشش کریں وہ ہم سے حسد کریں، تو ہم ان میں سے کسی شے کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ تم دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی برائی سے ذکر نہ کرے، اچھائی سے کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں دوسروں کا بھی برائی سے نہیں اچھائی سے ذکر کرے۔ ہمارے اوپر الزام تراشی ہمیں پسند نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دوسروں کو بھی الزام نہ لگائیں۔ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دوسرے کو بھی دھوکہ دینا پسند نہ کریں۔ ہم سے کوئی حسد نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دوسرے سے بھی حسد نہ کریں۔ ہمارے گھر کی لڑکی اگر کہیں جائے تو ہم کہیں کہ نہیں جناب اسے پھولوں کی سیج کے اوپر رکھا جائے، اسے کبھی دکھ نہ دیا جائے، کبھی تکلیف نہ دی جائے۔ تو بھائی صاحب جب آپ کے گھر میں دوسرے گھر کی لڑکی آئی ہے اس کے ساتھ کیا کریں؟ اس کے ساتھ رویہ کریں تو ذرا وہ بھی تو دیکھیں۔ تو جو رویہ ہم دوسروں کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رکھیں، فرماتے ہیں، فرمایا سرکار علیہ السلام نے کہ ایمان تب کامل ہوگا کہ جب تم دوسروں کے ساتھ وہی رویہ رکھو۔ تو یہ حکمت کی ایک بات ہے، اور اسے آپ خاندان میں، اسے کاروبار میں، اسے اپنے پڑوس میں، اسے محلے والوں میں، اسے روڈ کی چلتی ہوئی ٹریفک میں، اسے جہاں نوکری کرتے ہیں، جہاں کاروبار کرتے ہیں، اسے ہر جگہ پر اپلائی کر کے دیکھ لیں۔ یہ ایک حدیث مبارکہ پوری زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ ہے حکمت، یہ ہے دانائی، یہ ہے دانش مندی، یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ یہ ہے جسے خدا نے فرمایا من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا،
کہ جسے حکمت دانش مندی عطا کی گئی اسے بہت بڑی خیر عطا کر دی. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس خیر ہے، خیر کثیر ہے. یہ ایک حدیث مبارک. اب اس طرح کے میں اور بیان کروں تو نہ جانے کتنی ہو جائے. جیسے ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. اس ایک حدیث کو ذرا اس کی پوری وسعت کے ساتھ اپلائی کر کے دیکھیں. اب گھر سے شروع کرتے ہیں. گھر میں ہم قدم رکھتے ہیں تو آگے بھی تو مومن مومنہ ہی ہوتا ہے. تو غیر مومن ہے غیر مومنہ تو آگے نہیں ہوتا، مومن ہی ہوتا ہے. اب وہاں پر ہم باہر سے تھکے ہوئے اور ہم جو ہے وہ ایک ایگزاسٹڈ ہو کے ایک ٹائرڈ ہو کے گھر پہ آئے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سکھایا کہ تیرا مسکرانا صدقہ ہے. وہ دوسرے کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، وہ دوسرے کو ایک اچھا تاثر دیتا ہے، وہ اس کو فریشنس دیتا ہے. تو اب اگر کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ مسکرا کے گھر والوں کو دیکھتا ہے، گھر کا بھلا جدا اور صدقے کا ثواب جدا. گھر کا بھلا جدا اور صدقے کا ثواب جدا. اسی طرح آفس جاتے ہیں، شاپ پہ جاتے ہیں. شاپ پہ جانے کے بعد اوقات ہماری کاروباری مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ وہاں پر جس کسٹمر سے زیادہ پیسے ملنے کی امید ہے، زیادہ نفع کی امید ہے، اس سے زیادہ مسکرا کے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو مسکراہٹ ہے یہ صدقے کی نہیں ہے، یہ فلوس کی ہے، یہ پیسوں کی ہے. یہ معاشرتی مسکراہٹ نہیں ہے، یہ معاشی مسکراہٹ ہے. یہ اسلامی مسکراہٹ نہیں ہے، یہ کمرشل مسکراہٹ ہے. اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن وہ جو صدقہ ہے اور وہ جو اخلاق کریمہ ہیں اور وہ جو اخلاق حسنہ ہیں اور وہ جو اخلاق جمیلہ ہیں اور وہ جو سنت نبوی ہے، یہ وہ نہیں. تو اس کے اعتبار سے اسے اپنی زندگی میں شامل کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے. تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو صدقہ ہے اور یہ جو سنت ہے یہ ہماری زندگی میں نہیں. دنیا میں بلکہ وہ ایک چین کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے چینی زبان کا کہ جو بندہ مسکرانا نہیں جانتا وہ دکان نہ کھولے. اسی طریقے سے ہم دنیا میں جاتے ہیں، آپ میں سے کئیوں نے سفر کیا ہوگا، میرا بھی مکثر سفر رہتا ہے یورپ میں، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ، اس دیگر ممالک میں. آپ یقین کریں ہمارے ملک میں اور وہاں میں ویسے تو بہت سارے فرق ہیں. ہماری گندگی وہاں صفائی، ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی صاف، یہ فرق تو بہت سارے ہیں. لیکن جو ایک ہیومن ٹو ہیومن ہے، جو انسان سے انسان کا ایک تعلق کے اعتبار سے ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اگر اس کی آنکھ آپ سے ملے گی تو وہ اسی وقت مسکرا دے گا، وہ اسی وقت مسکرا دے گا. اور جیسے ہی وہ مسکرائے گا تو اسی وقت جو تاثر ہے وہ آپس میں بدل جائے گا. ایک اجنبیت کی فضا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اب یہ ایک وصف ایسا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کو اور اس معاشرے کو آپس میں جدا کر دیتا ہے. دنیا میں اب ہم کہتے ہیں جیسے ہم نے ابھی بات کی نا ہمارے جو روڈ کا مسئلہ، صفائی کا مسئلہ اور ہزار چیزوں کا مسئلہ، بھائی ان سب چیزوں میں پیسہ لگتا ہے. سڑکیں بنانی ہے پیسہ لگے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ہم نہیں بنائیں گے جن کا کام ہے وہ بنائیں گے. گندگی ہے تو اس کی صفائی کے اوپر پیسہ لگے گا. یہ صفائی کرنا ہمارا کام نہیں ہے، بڑے پیمانے کی صفائی دوسروں کا کام ہے. لیکن بھائی صاحب کیا مسکرانے کے اوپر بھی کو پیسہ لگتا ہے؟ کیا مسکرانے پر بھی پیسہ لگتا ہے؟ اور کیا یہ بھی دوسروں کا کام ہے؟ یہ ہمارا کام ہے؟ کیا یہ ہم نہیں کر سکتے؟ تو اب اس ایک حکمت کی بات کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقین کریں ہمارے ہاں کئی جگہ کی صورتحال یہ ہے. وہ ایک انگریز کی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کا ایک سیشن تھا فیملی لائف کے اوپر. تو فیملی لائف میں وہ دکھی گھروں میں لڑائیاں یہ وہ ہر طرح کے لوگ ہوتے وہ آئے ہوئے تھے. تو اس بندے نے پورا سیشن کیا. سیشن کے اندر ایک بات اس نے کہی کہ بھائی آج ہر بندہ گھر جا کے
جب دروازہ بیوی کھول لے گی اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اور کل آ کے اپنے تجربہ بتائے گا کہ نتیجہ کیا تھا۔ تو ان میں سے ایک بندے نے اگلے دن آ کے بتایا کہ میں نے جب دروازہ کھولنے پہ اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھا تو میری بیچاری بے ہوش ہی ہونے لگی کہ 20 سال کے بعد اللہ خیر کرے، پاگل ہی ہو گئی، 20 سال کے بعد یہ گھر میں آئے اور یہ مسکرا کے دیکھ رہے۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں سے وہ چیزیں ہی رخصت ہیں جو ہماری معاشرت کو، ہماری فیملی کو، ہمارے گھر کو، ہمارے ماحول کو اچھا بنانے والی۔ تو یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں۔ تو 4 صفات اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی 4 باتیں اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، کہ نبی اللہ کی کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، یہ انہیں اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں، اور یہ انہیں حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ تو سیرت بھی یہ ہے، سیرت بھی یہ ہے۔ اور اب اگلی بات سنیے، سنت بھی ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی آمد جب سرکار علیہ السلام کیا کرتے تھے اس کے کرنے کو سنت کہتے ہیں۔ سرکار بسم اللہ پڑھ کے پانی پیتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے پانی پینا سنت، ایسا ہی بیٹھ کے پانی پیتے تھے تو بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ سنت کیا صرف یہ بیٹھ کے پانی پینا ہے؟ یہ جو قرآن نے سنت بیان کی ہے کہ اللہ کی آیتوں کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سنت نہیں۔ یہ جو فرمایا کہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور ان کی برائیوں کا خاتمہ کرتے ہیں اور بری خصلتیں ان سے دور کرتے ہیں، کیا یہ سنت نہیں؟ اور یہ جو قرآن سکھاتے ہیں کہ کیا یہ قرآن سکھانا سنت نہیں؟ اور یہ جو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں تو کیا یہ حکمت کی باتیں بتانا سنت نہیں؟ یہ تو وہ سنت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیرت کو پڑھنا، سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا اور اسے سیرت اور سنت کے طور پہ عمل کرنا۔ تو اب ہم اپنی زندگیوں کے اعتبار سے دیکھیں کہ تلاوت قرآن 1، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا 2، قرآن مجید سکھانا 3، علم دین سکھانا 3، اور اس کے ساتھ حکمت کی باتیں سکھانا 4۔ یہ 4 سنتیں ہماری زندگی میں کہیں بھی موجود ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں مرحبا، اور اگر نہیں ہیں تو پھر آج کے اس پورے درس کا جو خلاصہ ہے سبق ہے وہ یہی ہے کہ ان 4 سنتوں پر عمل کرنا بھی ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا تنہا ماحول ان 4 سنتوں پر عمل کروا دے گا۔ تلاوت قرآن بھی کروا دے گا، لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں بھی لگا دے گا، قرآن سکھانے کے اوپر بھی لگا دے گا، مدرسہ برائے بالغان ہے یا کوئی اور صورت ہے، اور اس کے ساتھ درس اور بیان کی صورت میں حکمت کی باتیں سکھانا بھی، اس پر بھی عمل کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جاہد النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔